ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام پختونخوا کے مختلف چیمبرز کے صدور صاحبان، عہدیدار صاحبان، بزنس کمیونٹی اور ٹریڈ کمیونٹی کے معززین، سب کو السلام علیکم اور یہاں پر آنے پر خوش آمدید۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے۔ ہمارے صوبے کے جو حالات گزرے، ان حالات کی وجہ سے ہمارے صوبے کو جو چیلنجز تھے، اس میں ہر کمیونٹی جو ہے ان چیلنجز کی وجہ سے سفر ہوئی ہے، اور اس میں ہر ایک نے مقابلہ کیا ان چیلنجز کا۔ تو اس پہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، ان کو بھی ایک بہت ہی کروشل ٹائم سے گزرنا پڑا ان حالات میں، کیونکہ امن و امان کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے، اور جب امن قائم نہ ہو تو کسی بھی سسٹم کے اندر اس کو بڑھانے کے لیے، آگے بڑھا کر اس میں امپرومنٹ کرنے کے لیے اسپیشلی، وہ بالکل جو ہے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مل کر حکومت کے ساتھ اپنے صوبے کے لیے قربانی دی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے مقابلہ کیا، اور آپ نے انڈسٹری کو، بزنس کو چالو رکھا، کیونکہ اگر بزنس نہیں ہوگا، انڈسٹری نہیں چلے گی، تو نہ صوبہ آگے جا سکتا ہے، نہ ہی صوبہ کے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی کے حوالے سے اور جو نوجوانوں کی اوسط ہے اس وقت، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، چاہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہیں، سب سے بڑا چیلنج روزگار کا ہے۔ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور روزگار کا فقدان ہے۔ سرکار چونکہ روزگار مہیا نہیں کر سکتی، اور سرکار جو ہے وہ سرکاری نوکریاں آلریڈی آپ کے سامنے ہی ہے، جو ہمارا جو بجٹ کا ایک پورشن ہے وہ تنخواہ اور پینشن میں جا رہا ہے، تو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ہی آگے لانا ہے، اور اس کے ذریعے ہی ہم نے اپنے لوگوں کو ان کی قابلیت کے مطابق روزگار مہیا کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی سجیشنز ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں اس کے اندر۔ کچھ مسائل ہمارے بھی ہیں، کیونکہ میری ذاتی سوچ جو ہے، عمران خان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ملک یا صوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جب تک آپ خود کفیل نہ ہوں۔ قرضے لے کر اور ان کی سودوں کی قسطیں اتارنے میں اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر میرے خیال میں آپ ذرا سمجھتے ہیں اس چیز کو، ایک دن وہ گھر ہی بک جاتا ہے، وہ گھر بیچ کے پھر اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ اس چیز سے نکالتا ہے۔ تو یہ ہمارا گھر ہے، ہماری دھرتی ہے، ہماری ماں ہے، ہم یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے ہم نے اس کے لیے ایسے لائعمل بنانے ہیں، ایسے پلانز بنانے ہیں کہ جس کے اندر ہم اس کو آگے لے کے جائیں۔ تھوڑی قربانی ہمیں دینی پڑے گی، لیکن وہ قربانی جو آپ ٹیکس کی مد میں یا آپ کسی اور مد میں دیتے ہیں اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ پہ ہی لگتی ہے، آپ کے ملک پہ لگتی ہے، آپ کے بچوں پہ لگتی ہے، آپ کی قوم پہ لگتی ہے۔ اور اس کے درمیان میں خوشی یہ ہونی چاہیے کہ درمیان میں جو ایک کرپشن کا ایک بیچ میں ایک لائن ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ میری مائننگ ڈپارٹمنٹ والوں سے جب ہوئی، ان کے ایسوسیشن کی میٹنگ ہوئی، تو جب میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے کوئی ریٹ بڑھانے دو آپ، تو وہ ریٹ کے اوپر تھوڑا ان کے تفاوضات تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، میں ذرا کھلا آدمی، ذرا باتیں کھلی کرتا ہوں، اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی کھلی باتیں کیا کریں۔ ہم جو اپنے اندر باتیں رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کھل کے بتانا چاہیے اور کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کمی ہے، کوئی اس کو بہتری اگر ہم نے کرنی ہے اس میں، تو ہمیں پہلے کھل کے بتانا پڑے گا اس کو۔ اگر ہم بتائیں گے نہیں، ڈسکس نہیں کریں گے، تو کبھی بھی ایشو ایڈریس نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے کہ آپ درمیان میں لوگوں کو بھتے تو دے ہی رہے ہیں، چاہے وہ میرے کوئی اہلکار ہوں، چاہے کوئی بھی سسٹم کے اندر وہ لوگ ہوں جو ان بٹوین رول پلے کر رہے ہیں۔ تو اس کے بجائے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پیسہ خزانے میں جمع کرائیں، اور جو آپ سے لینے کے لیے آئے تو اس کو آپ کنفرنٹ کریں، اور یہ پیسہ آپ پہ ہی لگنا ہے، آپ کے صوبے پہ، آپ کی نسل پہ، آپ کی جنریشن پہ لگنا ہے۔ تو اس پہ انہی کے مطابق پھر ہم نے بیٹھ کر ایک درمیانی راستہ نکالا، اور ہم نے ماشاءاللہ اس چیز کو کیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس سے ایک تو اعتماد کا رشتہ بحال کرنا ضروری ہے، آپس میں اعتماد ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم نے انشور کرنا ہے کہ آپ سے جو چیز کٹ رہی ہے وہ آپ کی عوام پہ لگے، آپ کے خزانے پہ آئے، آپ کے خزانے سے آپ کے اوپر انویسٹ ہو۔ اور میری سوچ ہے کہ وہ سیکٹر جن کے اندر پوٹینشیل ہے، ہمیں انویسٹمنٹس ان میں کرنی چاہیے تھی۔ انفارچونیٹلی وہ ہمارے جو کھپوت ہیں، ہم کھپوتوں پہ لگا رہے ہیں، اور جو سپوت ہیں وہ بیچارے صرف کما رہے ہیں، اور کما کے ان کے لیے ہم آگے ان کو اپرچونیٹی نہیں دے رہے، اور ان میں پوٹینشیل بھی ہے، اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ اگر ہمارے پہ انویسٹمنٹ کی جائے تو ہم مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے سیکٹر سے جن میں پوٹینشیل تھا، ان پوٹینشیل پہ ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی، بلکہ وہ
کہ جو ہمیشہ سے لائبلٹی سے ان کا کمایا ہوا پیسہ ان کے اوپر لگانے کے بجائے مزید اوپر لے جانے کے بجائے ہم نے انہی سیکٹرز میں ہی لگانا شروع کر دیا، اور لائبلٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ بھی وہ کہتے ہیں نا ڈھیٹ بن گئے ہیں کہ چلو وہ کما رہا ہے میرے پہ لگا رہا ہے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب تک آپ کو احساس نہیں دلایا جائے گا، جب تک سزا اور جزا نہیں ہوگی، تو انسان جو ہے وہ تو صبح شام اور زندگی تمام والے اصول پہ اس وقت زیادہ تر ہمارا بلیف ہے، اور زیادہ تر لوگ اسی پہ ہی ہم کرامات اس وقت ہیں اور اسی پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے، انفارچونیٹلی اس کے اندر بھی ہمارے صوبے کو ہمارے واجبات نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ہم اس میں کیس لڑ رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ کیس جیتیں گے، لیکن جب کیس اب جیت بھی جائیں تو ہمیں پیسہ تو اگلا مان لے اور کہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو پھر مجھے کہاں سے ملیں گے۔ پاکستان بھی چونکہ ہمارا ہے، ہم نے پاکستان کو بھی دیکھنا ہے، ان کی جو کیپیسٹی ہے دیکھنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، لیکن کچھ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کچھ وہ واجبات جو ہمارے نہایت ہی ضروری ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے اور ریگولر ہے، ان کے اندر کٹوتیاں کرنا، اور پھر اس کے بعد کسی اور صوبے کو فیز 2 اور فیز 3 دے کر ایک ایسے پروجیکٹ کرنا کہ جو ارریلیونٹ ہیں، جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو کرنے کے اوپر پھر ہمیں آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ اس میں مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ صوبے کا حق لینا ہمارا ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ اکیلا ایک وزیر اعلیٰ یا اس کی ایک ٹیم یا ایک کام جو ہے وہ صرف اسمبلی کا نہیں ہے، بلکہ پورے صوبے کی اس عوام کا ہے جو میٹر کرتی ہے، جن کی آواز میٹر کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے۔ اب چونکہ بجلی تو اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز بغیر بجلی دیے سارے پیسے لے کے جا رہے ہیں، اور جو صبح بجلی دے رہا ہے اس کے بعد اس کو نہیں ملتے، تو ہم نے ابھی یہ سوچا کہ ہماری چونکہ ٹرانسمیشن ہماری کمپنی نہیں تھی ابھی تک، اور ہمارے اپنی ہی بجلی کو ہمیں اگر دینی بھی تھی کسی کو، انڈسٹری کو ہم دینا چاہیں تو ہمیں وہاں سے ایک سسٹم کے تھرو آ کے اور پھر ویلنگ کے ذریعے پھر سارا پیسہ یہ لے جائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کمپنی انشاءاللہ بنا لی ہے، اور ہمارا فل ابھی ہماری بات چیت شروع ہے، بہت جلد انشاءاللہ ہمارے پاس 60 میگا واٹ بجلی جو ہے اس وقت تیار ہے۔ اس کے لیے ہم ایک لائن بچھا رہے ہیں جو کہ ہم انڈسٹری کو دیں گے، اور انڈسٹری کو دے کر ہم سستی بجلی مہیا کریں گے آپ کے لیے بھی، اور آپ کے علاوہ اگر اور بھی انڈسٹریل یہاں پہ آنا چاہتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی، تاکہ ایک انڈسٹریل جو ہے ایک ہم ریولوشن لائے یہاں پر، اور اس کے لیے آبویسلی انویسٹر کو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے انسینٹیو دینے پڑیں گے جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہو۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے بات چیت شروع کی ہوئی ہے، بہت جلد ہمارا ایگریمنٹ ہو کے اپنی ٹرانزیکشن لائن انشاءاللہ اپنے اکنامک زون اور انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے ہم بچھانا شروع کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 800 میگا واٹ جو ہے اس وقت بجلی وہ ہمارا اس وقت پائپ لائن میں ہے، اور ہم نے ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر پریورٹی پہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اس کو 2028 تک انشاءاللہ وہ ہماری بجلی 800 میگا واٹ اور ہمارے صوبے کی اپنی بننا شروع ہو جائے گی۔ کچھ پروجیکٹ لیٹ ہو جاتے ہیں بڑے پروجیکٹ، لیکن اگر 2028 تک 800 میگا واٹ نہ ہوئی تو کم از کم 500 میگا واٹ تو ہماری ان پلیس ہوگی، اور باقی اگر کوئی سال یا 2 سال لیٹ ہوتی بھی ہے تو اس نے بھی پھر سسٹم میں آ جانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک ریولیوشنری قسم کا ہمارے پاس ایک ایسا ایسیٹ ہے کہ اس کو ہم نے پراپرلی یوٹیلائز کر لیا ود یور ہیلپ، تو ہم اس کو انشاءاللہ اگر لگا لیتے ہیں تو میرے خیال میں پورے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے صوبے میں آ سکتی ہے، اور ایک سستی بجلی جو مہیا اگر ہم کر دیں اپنے انڈسٹریلسٹ کو تو میرے خیال میں ان کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے پختونخوا ایک سیف ہیون ہوگا اور ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوگی۔ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ IMF کے حوالے سے ہمارے صوبے، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے صوبے کے اوپر جو بھی چیز انہوں نے کہی تھی اور ہمارے پر جو واجبات تھے اور ہمیں دینے تھے انہوں نے خود بھی تعریف کی ہے، اور ہم نے وہ پورے کے پورے اپنے اس دفعہ ان کو جمع کرائے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم نے ایک ٹرسٹ بلڈنگ کرنی ہے، ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرو گے، ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کرو گے، ہمارے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی فائنینشیل کوئی بھی آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی معاہدے کرو گے تو ہم اس کو پورے کا پورا اسی طریقے سے عمل درآمد کر کے اس پہ ہم ٹھہریں گے۔ اور کریڈیبلٹی میٹر کرتی ہے، کریڈیبلٹی ایک دفعہ آپ کی بن جائے تو پھر انویسٹر آپ کی طرف آتا ہے۔ ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے حکومت انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی، اور اس کریڈیبلٹی کو انشاءاللہ ہم امپروو کریں گے اپنی حکومت کو، اور آپ کو ہم اپرچونیٹیز دیں گے کہ آپ آئیں اور اس کریڈیبلٹی کو آپ کیش کریں اور اپنے بزنسز کو مزید بڑھائیں اور اپنے ساتھ مزید لوگوں کو لائیں، اور ان کو اس صوبے کے اندر جو ماحول آپ کو چاہیے ان کو دینے کے لیے وہ آپ کے مشورے سے ہم مہیا کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ جو ہے اسی سیکٹر کے اندر
مزید انویسٹمنٹس کر کے ہمارے صوبے کی عوام کے لیے روزگار اور ہمارے صوبے کے لیے ایک ایکسپورٹس ایز ویل ایز ایکسپورٹس کے علاوہ ہمارے صوبے کا جو ریونیو ہے اس میں ایک انشاءاللہ بہترین کردار ادا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آپس میں بیٹھ کے ایسی چیزیں طے کرنی ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، اس ہال میں بیٹھا ہوا ہر بندہ جو ہے وہ ہر قسم کا تجربہ رکھتا ہے، آپ کے تجربے سے میں فائدہ لوں گا، میرے حالات جو میرے صوبے کے حالات ہیں، جو میرے خزانے کے حالات ہیں، جو میرے ریونیو ریسیپٹس کے حالات ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور مل کے ہم ایک باہمی مشاورت سے ایک ایسا راستہ نکالیں گے کہ جس راستے کے بعد ہم وہ چیزیں اچیو کر سکیں کہ جو آپ نے جب یہ شروع کیا ہوگا اپنا پروفیشن تو آپ کا بھی یہ خواب ہوگا، ایک ایسا خواب کہ آپ چاہتے ہوں گے کہ میں یہ کروں اس میں اور میں یہ کروں۔ اور اسی طرح ہم نے بھی جب پالیٹکس شروع کی اور ایک نظریے کے اوپر کام شروع کیا تو ہمارے بھی ایسے خواب ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق ان کو آن گراؤنڈ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ ان خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے اور ہم نے ان کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس میں تھوڑی قربانی مجھے دینی پڑے گی ایز اے گورنمنٹ، تھوڑی قربانی آپ کو دینی پڑے گی ایز این انویسٹر، لیکن انشاءاللہ ہماری یہ قربانی ہمارے صوبے کی عوام کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے کام آئے گی۔ اس لیے انشاءاللہ وی آر ریڈی ٹو گو ہیڈ۔ ہم نے کافی پلانز اور بھی بنائے ہوئے ہیں آپ کے مشورے کے ساتھ، جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے ساری چیز کو، ہم نے ان کے اوپر بھی جو بہتری لانی ہے، جو اس میں ہم نے ریفارمز کرنے ہیں، وہ آپ کے مشورے سے ہم کریں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو پلانز ابھی ان پلیس ہیں اگر ان کو ہم واقعی سچی نیت کے ساتھ آن گراؤنڈ لے آئیں تو انشاءاللہ آپ اس صوبے کے وہ لوگ بن جائیں گے کہ لوگ آپ کو اپروچ کریں گے کہ یار آؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ اس سیکٹر میں آپ ہمارے پارٹنر بنو اور آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرو اور ہم اس صوبے میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ ماحول ہم نے دینا ہے، اور جو دوسرا ماحول ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ہی تعلقات ہیں، آپ کی ایک کمیونٹی ہے اور آپ کی کمیونٹی مل کے اس چیز کو اوپر لے جا سکتی ہے۔ میں صرف آپ کو اپرچونٹی دے سکتا ہوں، آپ کو ایک چیز کی اویلیبلٹی دے سکتا ہوں، باقی کام جو ہے وہ آپ کی طرف ہے۔ ایک میرا پارٹ ہے ایز اے گورنمنٹ، ایک آپ کا پارٹ ہے ایز این انڈسٹریلسٹ، ایز اے بزنس مین، ایز اے ٹریڈر، اور اس کو اگر مل کے ہم نے کیا تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے جو ہماری ٹریڈ ہے، انفارچونیٹلی میں ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ تجارت کرنا سنت ہے، ہم سمگلی نہیں روک پا رہے، جو کہ ہماری نااہلی ہے میرے خیال میں، اور اپنی نااہلی کی وجہ سے ہم تجارت کو بند کر رہے ہیں۔ ہم ایسا نظام کیوں نہیں بنا پائے کہ ہم اس تجارت کو لیگل کریں، اور لیگل کر کے ہم اپرچونیٹی کریٹ کریں اپنے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی یہاں پر اس سے کوئی فائدہ لے سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک چیز جو میری ذمہ داری ہے اور میں اسے پورا نہ کر سکوں اور اس کی وجہ سے میں ایک سیکٹر کو ہی بند کر دوں، تو یہ میرے خیال میں ایک ایز اے گورنمنٹ یہ قابل قبول بالکل نہیں ہے، اٹس ان ایکسیپٹیبل ٹوٹلی۔ اگر ذمہ داری کوئی پوری نہیں کر سکتا تو بہتر ہے پھر وہ کام نہ کرے، کوئی اور کام شروع کر دے۔ اگر میں وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، بجائے ایسے کہ میں آپ کا بھی ٹائم ضائع کروں، صوبے کی عوام کا بھی ٹائم ضائع کروں اور پورے ملک کو ایک نقصان دوں۔ تو انشاءاللہ ہمارے اندر پوٹینشیل ہے اس چیز کا، ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ امن و امان کے لیے انشاءاللہ ہماری پالیسیز بڑی کلیئر ہیں، ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ ہم اپنی پولیس کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں، آپ کے سامنے جو اس صوبے کے حالات چل رہے ہیں، ایک جو عدم اعتماد کا، ایک جو اعتماد کا رشتہ نہیں ہے اس وقت، کچھ کنسرنز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی، کیونکہ ابھی تک ہم آنکھیں بند کرتے رہے ہیں۔ جب تک ہم چیزوں سے آنکھیں بند کریں گے چیزوں کا حل نہیں نکلے گا۔ ہمیں فیس کرنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ، آپ کی جو بھی باتیں ہیں، ہمارے منسٹر صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ، ان کا تو آپ سے رابطہ بڑا پرانا ہے کیونکہ ماشاءاللہ کافی لمبا ٹینیور ہے ان کا، بہت قریبی تعلق آپ کا بن گیا ہوگا۔ اب اس تعلق میں کتنا آپ نے اچیو کیا نہیں کیا وہ مجھے پتہ چلے گا۔ ہمارے فائنانس کے منسٹر بھی موجود ہیں یہاں پر، اس حوالے سے آپ کے کچھ سوالات ہیں، مجھے اندازہ ہے اس کا۔ آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی لیکن آپ کی آواز، آپ کی بات میرے تک پہنچتی رہتی ہے، ڈسکس ہوتی رہتی ہے میٹنگ میں۔ تو انشاءاللہ اٹس ٹائم ٹو موو فارورڈ، اٹس ٹائم ٹو گو ہیڈ، وی آر ود یو انشاءاللہ۔ ہمارا پہلا جو انشاءاللہ مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کے لیے وہ ماحول پیدا کریں جو ماحول آپ کو چاہیے، تاکہ کیونکہ جب تک میں یہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔
اور آپ بھی میرے پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ جی ہمیں آپ نے یہ ماحول ہی نہیں دیا تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے, اور اسی لیے ہم نے ایک جامع پلان بھی بنایا ہے. انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے, اور ڈسکس کر کے اس کو عملی جمع بنانے کے لیے انشاءاللہ وی ول موو فارورڈ. تھینک یو ویری مچ.